کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کوشش یہی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ آج جناب ٹاپک بہت اچھا ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم سب متوجہ ہو جائیں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی جانب۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم دنیاوی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ باقی من کل فانی، جب موت آنی ہے اور یہ دنیا فانی ہے اور سب اس بات کو جانتے بھی ہیں، تو جناب لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہاں سے کوچ کر کے جانا ہی ہے تو پھر وہاں کی تیاری کیجئے کہ جس کو ہمیشگی حاصل ہے، کہ جہاں آپ نے یعنی وہ تمام آسائشیں اور راحتیں جن کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر اس دنیا کو اچھی طرح سے گزار لیا، لیکن ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو آج ہم ڈسکس بھی انشاءاللہ کریں گے، کہ ایک تو موت کی تیاری، پھر دوسرا اگر ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں کسی کے ساتھ یہ حادثہ یا یہ واقعہ یعنی اس کا وقت اجل آ گیا ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، تو اب کیا معاملات ہونے چاہیے، یعنی جنازے کے احکام آج ہمارا موضوع ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری پسندیدہ عالمات، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین، ماشاءاللہ دونوں ہی بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں، موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلامت رہیے۔ صدف آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کی اور میری ہم سب کی خوش نصیبی اور آپ ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ موجود ہوتے ہیں استاذ کریم شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرمائیں گے ایز یوزول۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ۔ جناب مسلمان کو دنیا کے کھیل تماشوں میں نہیں پڑنا، موت کو یاد رکھنا ہے، اس تعلق سے آج ہم کلام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو جنازے کے احکام ہے جو آج ہمارا ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قریب مرگ شخص کو تلقین کرنے کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، لہٰذا ہماری شریعت مطہرہ چونکہ ہم یہ ایک حقیقت ہی اور ہم بھی اس کو کہتے ہی ہیں کہ زندگی میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز میں شریعت ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ بے شک۔ لہٰذا مرتے ہوئے سبحان شخص اللہ۔ کو جس کو قریب المرگ شخص کہا جاتا ہے، ان قریب وہ مردہ ہونے والا ہے، مرحوم ہونے والا ہے، تو ہماری شریعت مطہرہ اس کو تلقین کرنے کو سنت کریمہ قرار دیتی ہے۔ اور طریقہ کار اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب علامات نزاع ظاہر ہو جائیں تو جو مرنے والا شخص ہے اس کو سیدھی کروٹ کی جانب لٹا دیا جائے اور قبلہ رو کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس میں دشواری ہو تو پھر سیدھا سیدھا بھی لٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں اس کا سر تھوڑا سا اونچا رکھنا ہوگا تاکہ قبلہ رو ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ اگر قبلہ رو کرنے میں یا اس کو ہلانے جلانے میں کوئی تکلیف وغیرہ کا معاملہ ہے یا جگہ ہی اتنی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر جس حالت پر وہ ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد افضل اور اولیٰ تو یہ ہے کہ کوئی نیک متقی پرہیزگار شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اس کو تلقین کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو تو جو بھی حاضرین موجود ہیں تمام جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد بآواز بلند کریں۔ ٹھیک، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور تلقین کے تعلق سے قریب المرگ شخص کے سامنے کیسے کی جائے ہم بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ہم بریک سے قبل بات کر رہے تھے، ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ دنیا جو ہے آپ نے اس طرح تشبیہ دی کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر، اور مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ مسافر دنیا کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا، مقصود اصلی کو یاد کرتا ہے، اور ہمیں بھی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں جنازے کے احکام کے تعلق سے، اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ قریب المرگ یعنی جو شخص مرنے کے قریب ہے اسے تلقین کس طرح کی جائے، شرعی طریقہ کیا ہے؟ جی تو طریقہ میں عرض کر رہی تھی کہ سب سے پہلے اگر جس علامت نزاع یعنی جان کنی، جان نکلنے، روح نکلنے کے علامات جب ظاہر ہو جائیں تو افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیدھی کروٹ لٹائیں اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ جی اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سیدھا لٹانا، جسے ہم چت لٹانا بھی کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس صورت میں اس کا سر تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلہ رو ہو جائے۔ اچھا۔ اور اگر اس طرح کی پرابلم ہے، جگہ کم ہے یا ہلانے سے اس کو اذیت اور تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو جس حال پر ہے اسی حال پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر کوئی نیک متقی پرہیزگار شخص وہ اس کو تلقین کرے یعنی کلمہ طیبہ پڑھے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو بھی لوگ موجود ہیں وہ تمام جو ہے کلمہ طیبہ کا آواز بلند ورد کریں۔ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم اس شخص سے کہیں کہ تم پڑھو، کلمہ پڑھو۔ مرنے والے شخص کے لیے ہم اس طرح اسے کہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اچھا، یہ جملے استعمال نہیں کرنے، احتیاط کرنی ہے اس میں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ موت کی شدت اور اس کی تکلیف بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر دنیا میں پہنچنے والی ساری تکلیفوں کو جمع کر دیا جائے تب بھی موت کی سختی کے برابر وہ نہیں ہو سکتی۔ کسی نے اس کی کیفیت کو یوں بیان کیا جیسے کہ 300 تیز دھار تلواریں ایک ساتھ جسم پر عمل کریں تو کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ کسی نے اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ جو کانٹے دار جھاڑی ہو اس کو آپ روئی کے اندر ڈالیں، اسے گھمائیں اور پھر اس کو کھینچیں، تو یہ انتہائی تکلیف اور مطلب اذیت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب خود کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کریں تاکہ ان کو سن کر اسے بھی ترغیب حاصل ہو اور یہ کلمہ طیبہ کہنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اگر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو تلقین کے سلسلے کو موقوف کر دیں، لیکن اگر دنیاوی اس نے کوئی کلام کر لیا تو دوبارہ سے تلقین کریں تاکہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہو، اور بحکم حدیث جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا وہ داخل جنت ہوگا، تو تاکہ اس کو یہ فضیلت کتنی پیاری بشارت ہے۔ بہنوں کو خصوصی طور پہ آپ اس وقت جو گھروں میں ہی اموات ہوتی ہیں تو قریب ہوتے ہیں ہم اس شخص کے جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو ہمیں اس طرح تلقین کرنی ہے۔ اب جناب غسل کی بات کرتے ہیں۔ عالمہ صدف، میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس مقام پہ غسل دیا جا رہا ہے، اگر آج کل جیسے فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا گھروں میں عموماً جگہ نہیں ہوتی تو کوئی جگہ آپ نے ارینج کی ہوئی ہے، جیسے کہ کچھ ویلفیئر ادارے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ انتظام ہے، یا اگر گھر میں بھی انتظام ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر لوگوں کی نظر وغیرہ نہ پڑے۔ اسی طرح جو غسل دینے کے لیے آپ کو درکار چیزیں جیسے بیری کے پتوں کا گرم پانی ہوتا ہے، نیم گرم، اسے پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ اسی طرح جو کفن ہے اسے بھی کاٹ کر اور ترتیب کے ساتھ پہلے یہ رکھ لیا جائے، اور اسے دھونی وغیرہ دینی ہے، جو بھی کچھ وہ کر لیا جائے۔ جس تخت پر غسل دینا ہے میت کو اسے اگر بتی سے یا لوبان سے 3 بار 5 بار یا 7 بار دھونے دے لی جائے۔ پھر میت کو اس کے اوپر لٹائیں اور اتنے ہی لوگ وہاں پر موجود ہوں کہ جو غسل میت دینے کے لیے معاون اور مددگار ہوں گے، زیادہ افراد وہاں پر موجود نہ ہوں، اور میت کا جو بدن ہے اسے جب تخت پر آپ منتقل کریں گے تو اس لباس وغیرہ اتارنے کے بعد اچھی طرح اس کے باڈی کو کور کر دیں، کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ جو ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے، کہ جس طرح زندہ کا ستر دیکھنا منع ہوتا ہے اسی طرح میت کے ستر کو بھی دیکھنا منع ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جو آپ نے احتیاط ہے یہ شروع سے لے کر اور کفن بنانے تک یہ ملحوظ رکھنی ہے۔ اب جو غسل دینے والا ہے وہ یہ جو کفن ملتا ہے نا اس کے اندر موجود ہوتا ہے دستانہ، وہ پہن کر پہلے میت کو استنجا کرائے، یعنی والی بھی جو اگر خاتون کرا رہی ہیں جی۔ پھر اس کے بعد کیا کریں کہ جیسے غسل سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں وہ کروانا ہے، لیکن میت کے جو وضو ہے اس کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور دونوں پونچھوں تک ہاتھ دھونا یہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں کہ روئی یا کوئی کاٹن یا کوئی نرم کپڑا ہے اسے پانی میں بھگو کے میت کے دانت اور اس کے ہونٹ اور مسوڑے وغیرہ کو صاف کیا جائے گا، اسی طرح ناک کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد چہرہ دھلائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسح کرائیں، دونوں پیر دھلائیں۔ اب اس کے بعد
سر دھلایا جائے گا، اور اگر میت مرد کی ہے، داڑھی موجود ہے، تو پھر وہ داڑھی کے بال بھی جو یہ سامان موجود ہوتا ہے اس میں صابن یا کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس سے سر وغیرہ دھلایا جا سکے تو سر دھلائیں. پھر اس کے بعد میت کو لیفٹ سائڈ پر ہم رکھیں گے اس طرح کہ اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گی. اچھا. پھر اوپر سے لے کر سر سے لے کر پیروں تک پورا اچھی طرح پانی بہائیں کہ کوئی بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے. 1 مرتبہ پانی بہانا یہ فرض ہوتا ہے اور 3 مرتبہ یہ سنت کریمہ ہے. اسی طرح منتقل کریں، یعنی اب رائٹ سائڈ کو نیچے کریں اور لیفٹ سائڈ کو اوپر کریں اور اچھی طرح سے پورا سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں کہ کوئی جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد میت اگر جیسے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، سافٹ ہے، اس کو بٹھا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیک لگا کے، تو اسے بٹھائیں اور پیٹ پر ہلکے سے نیچے کی طرف پش کریں گے. اگر کچھ نکلے تو اس میں پانی ڈال کے بہا دیں. اب اس میں وضو کرنے کی یا دوبارہ غسل کا اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کافور ملا پانی سر سے لے کر پیروں تک بہا دیا جائے. یہ غسل ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو کسی صاف کپڑے سے، تولیہ وغیرہ سے پوچھ کے اور کفن پہنا دیا جائے. یہ طریقہ ہے اس کے غسل کا. جی جناب، سب کو سیکھنا بھی ہے اور آگے منتقل بھی کرنا ہے، سکھانا بھی ہے. اس حوالے سے کچھ بے احتیاطیاں جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں. مفتی صاحب کی سمت بڑھتے ہیں. مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے قریب مرگ شخص کو تلقین کرنے کے تعلق سے. اس کا شرعی حکم اور طریقہ بہنوں نے بتایا، اور پھر غسل میت کا کیا طریقہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ایک لفظ کے حوالے سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے قریب مرگ. مرگ جو ہے وہ موت کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. تو بعض اوقات لوگ اس کو قریب المرگ کہہ دیتے ہیں، یعنی الف لام لگا دیتے ہیں. تو الف لام لگانا درست نہیں ہے. الف لام جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی الفاظ پر الف لام کا استعمال درست ہے. فارسی کسی لفظ پہ الف لام لگانا درست نہیں ہے گرامیٹیکلی. تو قریب المرگ کہنا درست نہیں ہے، قریب مرگ کہنا درست لفظ ہے. تو درست تعبیر اور درست ترکیب یہ ہوگی قریب مرگ کے، جب موت کے قریب ہو. دوسری بات جو ہے وہ تلقین کے حوالے سے جو بات ہوئی، اس میں ایک وضاحت یہ کہ تلقین کا جو طریقہ کار ہے اس میں کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا جائے گا. جو شخص فوت ہونے والا ہے، جس پہ نزا کا عالم طاری ہے، اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھا جائے، اسے کہا نہ جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت کی سختی کی وجہ سے یا اور کسی تکلیف کی وجہ سے وہ کوئی اور ایسا برا کلمہ کہہ دے یا کفریہ کلمہ کہہ دے. تو اس وجہ سے اسے کہنے کی ممانعت ہے کہ اسے یوں کہا نہ جائے کہ تم یہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ اسے یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے. سب بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں؟ سب مل کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات پیش نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر بالفرض اس نے اس وقت کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکال دیا تو اس پر حکم کفر عائد نہیں ہوگا. شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جو موت کی سختی میں اگر کوئی کلمہ، نزا کے عالم میں کوئی کلمہ کفری اگر کسی کے منہ سے نکل جائے تو اس شخص کو احکام دنیا میں مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور مسلمان والے ہی سارے احکام اس کے ساتھ کام کیے جائیں گے. یعنی اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، تکفین، تدفین، غسل، مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا، یہ سارے کام جو ایک مسلمان میت کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا. کیونکہ وہ اس وقت موت کی سختی میں ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ اس نے کوئی اور بات کی ہو اور ہم پوری طرح سمجھ نہ پائے ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو اور اس وجہ سے اس نے ویسا کلمہ کہہ دیا ہو. تو جب بندے کی عقل کام نہ کر رہی ہو تو لا خراجہ علی الخراب. جو بندہ مجنون ہو یا مجذوب ہو، یعنی جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اس پہ شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، اس وقت اس سے مواخذہ نہیں ہوتا. تو موت کی سختی سے اگر عقل زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں کوئی کفریہ کلمہ منہ سے نکل جائے تو اس کی بنا پر کوئی کسی کو کافر کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر بالفرض آپ کے ہاں کوئی اس طرح میت ہے، انتقال ہونے والا ہے کسی کا، اور اس نے اگر انتقال کے وقت عالم نزا میں کوئی کفریہ کلمہ منہ سے نکال دیا تو اب اسے کافر کافر کہنا نہ شروع کر دیں اور شور شرابہ نہ کریں کہ بھئی اس کا جنازہ نہیں ہوگا، یہ ایسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے نہیں، بلکہ اس کا جنازہ بھی ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں ہی اس کی تدفین ہوگی. وہ مسلمان ہے. جو اس کی عالم نزا سے پہلے کا اعتبار ہے، اس وقت وہ جو کچھ کہا کرتا تھا، اگر اس میں وہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا تو وہ مسلمان ہی ہے. اچھا. ایک تیسری بات، دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ موت کی سختی جو ہے بہت زیادہ ہے، آیات کریمہ سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میت پر موت کی سختی دیکھتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی ایسے آثار ظاہر ہو جائیں تو وہ اس کو معاذ اللہ برے خاتمے کی علامت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ موت کے وقت کسی پر آسانی ہونا یہ اللہ کا انعام ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن موت کے وقت کسی
پر ایسے آثار ظاہر ہونا جو سختی پہ دلالت کرتے ہوں، اس کے چہرے کے رنگ وغیرہ کا تبدیل ہونا، یا اس پہ بہت زیادہ پسینہ آنا، یا بہت زیادہ تکلیف کا کرب کا اظہار ہونا اس کی طرف سے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ معذب ہے یا یہ بندہ معاذ اللہ کافر ہے، یا یہ برے خاتمے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ احادیث پڑھیں تو خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت وصال کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ احوال کتنی سختی والے تھے، کہ کس طرح سرکار علیہ السلام کے مبارک چہرے سے پسینہ جو ہے وہ کثرت سے بہہ رہا تھا، اور کس طرح آپ نے پیالہ پاس رکھا ہوا تھا اور اس میں آپ دست مبارک ڈال کے اس کا پانی جو ہے بار بار جو ہے آپ چہرے پہ لگا رہے تھے، اور اللہم الرفیق الاعلیٰ یہ آپ فرمائے جا رہے تھے، تو آپ نے بھی اس سختی کو محسوس فرمایا۔ بلکہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ان سے عائشہ صدیقہ تو یہ بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے سرکار علیہ السلام پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد سے مجھے موت کے وقت آسانی کا پہ کوئی رشک نہیں آتا کسی پر۔ یعنی جب سرکار علیہ السلام جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں اور جو سارے مغفورین اور مرحومین سب کے سردار ہیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ کی عطا سے سب کے مالک، اللہ کی عطا سے، کیا بات ہے، جو جنت کے مالک ہیں، اللہ کی عطا سے جنت تقسیم فرمانے والے اللہ کی عطا سے، اگر انہوں نے اگر موت کے وقت سختی محسوس فرمائی ہے تو اگر کوئی اور موت کے وقت کسی پہ سختی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو یہ بالکل اس بات کی علامت نہیں سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا برا خاتمہ ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی یاد ہوتی ہے تبصرہ، جی کوئی پوچھے نہ پوچھے انہوں نے کہنا ہے، پوری طرح معلومات ہوتی نہیں ہے تو لوگ پھر تبصرے کرتے ہیں اور جو ہے بعد میں کہتے ہیں بہترین، آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف، یہ جو ہے اس کے حالات تو ایسے تھے، وہ تو ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا گناہ کرتا تھا، پتہ نہیں کیا ایسا جرم کرتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تم نے دیکھی تھی کتنی سختی تھی اس کے چہرے پہ، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ویسے بھی کسی کے پوشیدہ اور مخفی عیب ان کی ٹو میں تو ویسے نہیں لگنا چاہیے، زندہ جب وہ اس وقت نہیں لگنا چاہیے، تو یہ جو فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد تو ویسی اس کی ایسی برائی بدرجہ والا امانت ہے، آپ نہیں کریں، آپ اس اور آپ جو ہے، اور ابھی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ صرف چند آثار موت کی سختی کے دیکھ کر اس طرح کی بدگمانیاں کر رہے ہیں، اور صرف بدگمانی نہیں کر رہے بلکہ اس کا باقاعدہ اظہار کریں، نہیں بدگوئی بھی کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، بدگمانی کے ساتھ بدگوئی بھی کر رہے ہیں، اور پھر دوسروں کے سامنے بھی آپ بات کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اندر آپ ذرا سا خوف محسوس نہیں کر رہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی مسلمان ہے، حالت ایمان میں ہے، عالم نظم اگر اس پہ کوئی سختی طاری ہوتی ہے تو سختی کو برا نہ سمجھیں، اور اس کے لیے بہرحال دعائے مغفرت کریں کہ دعائے مغفرت تو بہرحال نافع ہے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اور ویسے بھی ہمیں تلقین بھی یہی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، کوئی ہمیں دعا دے تو اس وقت بھی ہم یہ دعا دیں کہ اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تو سب کے لیے خیر کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، بری موت سے بچائے، برے خاتمے سے بچائے، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، آمین اللہم آمین۔ غسل میت کے تقریباً باتیں ساری ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صبیبہ کہ اگر یہ بھی ایک میں یہ ایسا مسئلہ ہے جو کئی مرتبہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کر بھی رہی ہوتی ہیں، تو بہنیں غور سے آپ لوگ سب سن لیجئے کہ یہ جو غسل میت کے تعلق سے ہم نے بات کی، اور پھر اب یہ والا معاملہ کہ شوہر اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے، یعنی جب اس کا انتقال ہو گیا تو، اور جب شوہر انتقال کر جائے تو کیا اس کی بیگم، اس کی بیوی جو ہے وہ غسل میت دے سکتی ہے؟ اس کا حکم شرع کیا ہے دونوں کے لیے، یعنی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی اس کو غسل میت دے سکتی ہے، لیکن یہ ایک حکم شرع بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے عرف میں رائج ہے، جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہم اسے چھوڑ کر، کیونکہ ہماری عوام میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کوئی چیز ان کو انوکھی ملے، سب سے الگ ملے، تو وہ اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جو طریقہ رائج ہے کہ مرد ہی مرد جو میت ہوتی ہے اس کو غسل دیتے ہیں، اس طرح دیں، لیکن جہاں تک حکم شرع کی بات ہے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سگتی ہے۔ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا جو ہمیں حکم معلوم ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں ہونا چاہیے بالکل، لیکن آپ دیکھیں تو ارد گرد کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہم سب سے الگ ہٹ کر چلیں، اس کے لیے لوگوں نے بہت ساری چینجز جو ہے وہ اس طرح بہرحال خیر اللہ ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ جی تو اب یہاں پر حکم شرع یہی ہے کہ لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جنازے کے احکام کے تعلق سے، بہت سیریس ٹاپک ہے اور ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دین اور خواتین میں جنازے کے احکام ہمارا عنوان ہے، اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے، اسی کو ابھی کنٹینیو کروں گی کیونکہ اس پہ ابھی کچھ کلام مزید باقی ہے، کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی جو ہے وہ غسل میت دے سکتی ہے، اور اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے ہم جان رہے ہیں عالمہ سویبہ شاکر سے۔ جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اور بیوی اس کے نکاح میں ہے تو وہ اسے غسل دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی توجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر ان کا نکاح جو ہوتا ہے وہ باقی ہے، اور دنیاوی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے کیونکہ عدت کے حکام بھی ہیں تو ایک طرح سے حکماً یہ اس کے نکاح میں ابھی باقی ہے، لہٰذا یہ اس کا جیسے زندگی میں شوہر تھا اسی طرح احکامات اس کے دیکھنے چھونے کے ہوں گے، لہٰذا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اس کے برعکس جب عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر موجود ہے تو وہ اسے غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پر جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے دنیاوی حکم کے اعتبار سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آخرت میں دونوں بحیثیت میاں بیوی کے ہی ایک ساتھ رہیں گے، ان کے معاملات آخرت والے اسی طرح ہوں گے، لیکن اب جب نکاح فوراً ختم ہوا ہے، چونکہ مرد کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے حکمن نکاح کا باقی رہنا سمجھ آتا ہو، جیسے کہ اگر بیوی فوت ہوئی تو مرد اگلے ہی لمحے چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے تو عدت وغیرہ کے معاملات ہیں ہی نہیں، لہٰذا اس صورت میں عورت مرد کے لیے فوری طور پر اجنبیہ ہو گئی ہے، اب لہٰذا یہ اس کو مطلب بلا حائل چھو بھی نہیں سکتا، غسل بھی نہیں دے سکتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کفن پکڑ کر قبر میں اتار سکتا ہے، میت کو کاندھا وغیرہ دے سکتا ہے، تو یہ سارے احکام میں تفصیل اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں یہی ہوتا عموماً شوہر مر گیا بیوی کو نہیں چہرہ دیکھنے دیتے، بیوی مر گئی تو شوہر کو نہیں دیکھنے دیتے، قبر میں نہیں اتارنے دیتے، یہ افراط اور تفریط ہے، شریعت کے حکم کو بالکل صحیح گھر والے خود دائرے سے میں جو ہے رکھنا وہ چاہیے۔ علماء اور جو ہے وہ عالمات بن جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے دین سیکھیں، خود سیکھیں، جو صحیح حکم ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ AY2 TV پہ دیگر پروگرامز بھی جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے مستند علماء کرام دین سکھا رہے ہیں، خدا را دین سیکھیے، اس کے لیے بھی کوشش کیجیے، بچوں کو آپ اپنے ان کی اکیڈمکس کے لیے، آپ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں، آپ ساری کوشش کر رہی ہوتی ہیں، بہنیں بھی اور مرد حضرات بھی، دینی علوم سیکھنے کے لیے بھی آپ کو خصوصی جو ہے جناب ان کی کیئر بھی کرنی ہے، اور اگر چاہے تو پھر ڈانٹنا بھی ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں۔ مفتی صاحب آپ کی سمجھ آ رہی ہوں، اور بلکہ ابھی میں چاہتی ہوں پہلے آپ سے یہ سوال لے لوں کہ عالمہ صدف سوری آپ کی سمجھ آؤں گی، غسل میت کے بعد جو غسل دینے والے ہیں یہ بھی ایک عوام الناس میں تصور ہے اور بڑا مشہور ہے، اور وہ بڑے اس پہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہی صحیح ہے کہ اب ہمیں بھی غسل کرنا ضروری ہے، اب ہمیں کپڑے بھی بدلنے ضروری ہیں، اور پھر یہ جو عام طور پہ میت کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے جو غسال یا غسالہ ہوتی ہے اسے دے دیے جاتے ہیں، یعنی جو غسل کرنے والا یا والی ہے، تو ایک یہ کانسیپٹ ہے۔ کچھ جگہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، کچھ جگہ جو ہے وہ ہبہ کسی کو کر دیا جاتا ہے، جیسے بیٹی نے رکھ لیے یا بیٹے نے رکھ لیے، محبت کے لیے ایک یاد کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بعض لوگ اسے کاٹ کے ڈسکارڈ بھی کر دیتے ہیں، صحیح طریقہ یعنی ان کپڑوں کا کہ جو میت نے پہنے ہوئے ہیں کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرسٹ یہ پوچھا نا کہ میت کو غسل دیا تو جس نے غسل دیا ہے وہ خود غسل کرے، کپڑے بدلے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو یہ ضروری نہیں، کیونکہ جو میت کو غسل دیا جا رہا ہے، جیسے ہی موت ہوتی ہے نا کسی کی تو اس پر ایک جنابت طاری ہوتی ہے، جیسے کہ ہم پر غسل فرض ہو تو ایک جنابت طاری ہوتی ہے، تو جو بھی پانی ہم بہاتے ہیں جیسے کہ میت کو غسل دیا ہے، چاہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ بہانا وہ فرض ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بہانا یہ سنت کریمہ ہے، تو اب جو پانی میت کے جسم سے ہو کر گزر رہا ہے وہ مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ اچھا۔ اور مائع مستعمل اس طرح نجس نہیں ہوتا، ہاں اگر یہ ہے کہ جیسے میت کے جسم پر کوئی نجاست موجود ہے، جیسے اس کو بلیڈنگ ہو رہی تھی، خون موجود ہے، اس کے ساتھ مل کے پانی گر رہا ہے تو وہ پانی کیا ہے، وہ نجس ہے، اس کی وجہ سے کپڑے اور جسم جو ہے وہ ناپاک ہوگا، لیکن اب بھی شریعت کا مطالبہ یہی ہوگا کہ جسم کے جس حصے پر وہ ناپاک چیٹے پڑے ہیں یا کپڑے کے جس حصے پر پڑے ہیں اس کو پاک کر لیا جائے، لیکن غسل میت کے بعد غسل کرنا یہ فرض یا واجب نہیں، فقط مستحب ہے، امر مستحب ہے کہ آپ کر لیں غسل۔ دوسرا جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جو میت کا لباس ہے اس کے جسم پر موجود ہے اس کا یعنی کیا کریں، اگر لباس ایسا ہے کہ مثلاً جیسے ڈیڈ باڈی کافی ٹائم ہو گیا اس کے انتقال کو اور اس کو اتارنا بغیر کاٹے پاسبل ہی نہیں ہے، یا وہ کسی ایسے مہلک متعدی مرض میں مبتلا تھا مرنے والا
کہ جو اس کا لباس ہے اس کو ضائع ہی کرنا پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے حرج نہیں ہے اس کو ڈسکارڈ کرنے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وہ لباس روزمرہ روٹین کا ہے تو یا ایسا لباس ایسے قیمتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کر لوں آپ کی اجازت ہے؟ السلام علیکم، ایک کالر شامل کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی میں بہن لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش جی آمدید میرا کہتی پہلا ہوں. سوال یہ ہے جی کہ میری آنٹی اور انکل عمرہ پہ گئے، ان مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے آ کے انہوں نے میقات پہ احرام باندھا ماشاء اور اللہ. اس کے بعد انہوں نے پھر طواف کیا اور ہوں اس کے بعد صفا مروہ کے چکر انہوں نے نہیں لگانے دیے کیونکہ کرونا پھیل رہا تھا تو انہیں واپس بھیج دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ لاہور میں پیدا ہوا سمجھو کہ اور وہ فوت ہو گیا اسلام آباد میں، تو دونوں شہروں کے جو درمیانی راستہ ہے وہ اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا اگر اسے جہاں مرنے کی جگہ پہ دفن کیا جائے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا، دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ؟ ہاں جی، جتنا بھی فاصلہ ہے نا وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. اچھا اگر اسے ٹھیک. واپس لاہور میں اگر دفن کرتے تو ایسا نہ ہوتا. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی. میں آپ کا سوال ضرور شامل کروں گی. جی اپنی بات مکمل کیجیے عالمہ صدف. جی، اور اگر ایسی جو پہلی صورت بیان کی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ جو کپڑے ہیں باقاعدہ میت کے مال میں شامل کیے جائیں گے اور اس میں ورثہ کا حق شامل ہے. اگر تمام ورثہ راضی ہیں اس بات پر کہ یہ کپڑے جو ہیں غسال یا غسالہ کو دے دیے جائیں، صدقہ کر دیے جائیں، تو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کو بھی باقاعدہ مال میں شامل کر کے اور ورثہ کا جو حصہ بنتا ہے اس میں شامل کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ورثہ راضی ہیں لیکن اس میں رضامندی کے پیچھے ان کی یہ سوچ کار فرمائے کہ جو میت ہے نا اس کے جو کپڑے ہیں اس میں نحوست طاری ہو جاتی ہے. اس کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ نحوست ہے. اگر ہم نے اس کو کپڑوں کو یا اس کے استعمال کی چیزیں ہیں اسے اپنے گھر میں رکھا تو بس کوئی مر جائے گا یا کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا. اچھا، تو یہ یہ بھی سوچ کوئی ہوتی ہے. درست شرعی تصور نہیں ہے. یہ جو مال ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس کے گولڈ کی مثلا بالکل. کوئی رنگ ہے تو اس آپ کے کیا لیے نہیں کریں ہوتا. گے؟ یہ کیوں نہیں؟ جی، اس کے گولڈ دیگر لیے کیوں نہیں اموال کرتے؟ ہیں، مال کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بس کپڑوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں نحوست طاری نظر آتی تو اس کو بھی پیش یہ نظر دیکھیں رکھا ذرا، جائے. یہاں عقل ہوتی ہے. السلام علیکم، وی ہیو another کالر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کر جی رہی ہوں بہن. سلام کہہ رہی ہوں آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال کیسی ہے؟ ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں. کیا سوال کرنا جی چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو عورتوں کے روزے مس ہو جاتے ہیں ڈیٹوں کی وجہ سے تو پھر کیا یہ بعد میں یہ بھی ہم پر واجب ہوتے ہیں؟ صحیح ہے. جی اور مجھے ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں؟ میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں امرین. ٹیکسلا سے امرین. میرا امرین کیسی سوال ہو یہ ہے بہن آپ؟ کیا سوال کہ کرنا چاہتی ہو؟ زمین کو گروی رکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے حکم ہے زمین شریعت کا؟ کو گروی رکھنا کیسا ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ جی جی، بچہ اگر پیدائش کے بعد فوراً فوت ہو جائے تو کیا اس کے کان میں اسی طرح اذان دی جائے گی یا نام بھی رکھا جائے گا جس طرح زندہ بچے کا ہوگا حکم؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. آپ کے سوالات بھی ہم نے نوٹ کر لیے. ٹیکسلا سے ہماری بہن ہمارے ساتھ تھیں. جی اپنی بات مکمل کیجیے. جی کر لی تھی بات. پوری بات ہو گئی تھی آپ کی؟ ٹھیک ہے، تم سب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. آپ ان دونوں سوالات پہ تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات شامل کیے جائیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو میت کے لباس کے حوالے سے کہ میت کا لباس کسی کو دینا، میت کا لباس کسی کو اگر دیتا ہے کوئی، اس کا جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنا، تصدق کرنا، کسی شریف فقیر کو دینا بھی جائز ہے، اور ویسے صدقے کیے بغیر کسی کو تحفہ دینا بھی جائز ہے. اس کا اچھا، اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تصور بہرحال درست ہونا چاہیے. کسی اپنا تصور ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نحوست ہے، اگر کوئی واقعی اس وجہ سے دے رہا ہے پھر تو اسے ہم منع کریں گے اور اس کا اس طرح دینا درست نہیں ہے، اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ یہ نحوست اس طرح منتقل نہیں ہوتی. اول تو نحوست ہوتی نہیں ہے کہ جو ہے اس کا منتقل ہونا درکنار.
تو باقی رہ گئی بات یہ کہ کسی کا گناہگار ہونا، گناہگار آدمی تو ویسے ہی گناہگار ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست بہرحال ہوتی ہے، لیکن وہ نحوست گناہوں کی ہوتی ہے، وہ مانوی نحوست ہے، اس کا تعلق کپڑوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں اور ان پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست گناہوں کی نحوست بہرحال ہوتی ہے، وہ نحوست ہے، لیکن وہ مانوی نحوست ہے، اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں۔ دوسری بات، بعض لوگ اس وجہ سے دے دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کا اگر ہم دیں گے تو اس میں یہ جو کپڑے استعمال کرے گا تو یہ جو ثواب ہوگا یہ ثواب میت کو پہنچتا رہے گا، تو ایصال ثواب کی نیت سے ہی بہت سارے لوگ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو کسی نیک میت کے ورثہ ہوتے ہیں تو وہ اس نیک میت کے کپڑے بھی وہ رکھنے کی بجائے وہ اس طرح دے دیا کرتے ہیں، مزید کپڑے بھی دے دیتے ہیں، ساتھ مزید بھی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب وہ نیک میت ہے، اس کے بارے میں تو ان کا یہ تصور ہوتا ہی نہیں ہے نحوست کا، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم جس کو دیں گے اس کا جو ثواب ہوگا اور وہ جو استعمال کرے گا اس کا جو ثواب ہوگا یہ ثواب ان کو ملے گا۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بھیجتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو مستحسن ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً نحوست کا تصور رکھتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ رکھتے بھی ہیں، معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، تو جو اس نیت سے کرتا ہے اس کو بہرحال ہم منع کریں گے، کنڈیم کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، وہ درست نہیں۔ کالرز کے سوالات، جی کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے۔ لاہور سے بہن نے پوچھا ہے کہ ان کی آنٹی اور ان کے انکل مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے وہ میقات پہ آئے، میقات پہ احرام باندھا، طواف کیا، لیکن کورونا کا وہ دور تھا، سیزن تھا اور ان کو صحیح نہیں کرنے دی گئی، یہ واپس آ گئے، حکم شرع کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک جو ہے وہ غسل میت کے والے سے بھی ایک بات جو ہے وہ خاتون کا غسل، وہ بھی ایک میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا، بات تو تقریباً مکمل ہو گئی، بس وہ ایک بات جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی گئی یہاں سے، جو یہ جو بتایا کہ بعض لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی نئی بات پتہ چل گئی ہے تو اب ہم نے یہ کرنی ہے فیشن کے طور پہ، تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح فیشن کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو رواج ہے اس رواج کو آپ دیکھیں، وہ رواج جس طرح چل رہا ہے، عرف اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس عرف کو چلنے دیا جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ جو بیوہ ہے وہ اپنے سابق شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یعنی جو اس کا شوہر تھا لیکن اب انتقال کے بعد شوہر نہیں رہا، موت قاطع نکاح ہوتی ہے، لیکن اس کی چونکہ عدت باقی ہے تو عدت کی وجہ سے من وجہ نکاح کا حکم برقرار ہے، تو یہ اسے غسل تو دے سکتی ہے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ مسئلہ کسی کو پتہ چل گیا تو اب وہ کہے کہ نہیں جناب ہم نے غسل دینا ہی دینا ہے۔ اور جیسا کہ آج کل جو ہے یہ ایک فضا بنی ہوئی ہے نا کہ ہر چیز میں لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ شانہ بشانہ ہوں، تو یہ شانہ بشانہ ہونے کا جو شاخسانہ ہے اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے وہ مسائل بیان کرتے بھی قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تو اب قربانی جو ہے کیا عورت قربان کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جانور کو، یہ بھی آتے ہیں سوال، جی سوالات تو آتے ہیں، بلکہ اسی دین اور خواتین کے اندر بھی آئے صحیح کہ عورت جو ہے قربانی کر سکتی نہیں کر سکتی، اور میں نے جواب دیا تھا کہ عورت جو ہے وہ قربانی کر سکتی ہے، یعنی اس کے لیے مرد ہونا ذکورت شرط نہیں ہے ذابے کے لیے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ کیا ہوا، پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ وہ خواتین، کچھ ایک خاتون ہے وہ آئیں اور آ کے اس جانور کو پکڑا ہے، پکڑ کے خود ہی ذبح کر رہی ہیں وہ، تو اس طرح پھر جانور بھاگ رہا ہے، تو اس طرح کے زبردستی نہ کیے جائیں کہ بھئی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو یعنی مقابلے کی فضا نہ پیدا کی جائے اس طرح کی چیزوں میں کہ ہم نے کوئی مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ بھی، اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سوچ بھی بن گئی ہے کچھ نیا کرو، وہ چاہے کیسا ہے، وہ شرعی وہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس آپ شرعی احتیاطوں کو شرعی احتیاطوں کو۔ باقی اب آپ کے سوال کی طرف آ جائیں کہ عمرے میں صحیح اگر چھوڑ دی تو دیکھیں، عمرے کے اندر اگر صحیح چھوڑ دی اس طرح جو بتا رہی ہیں بہن کہ وہ کورونا کی وجہ سے انہوں نے واپس بھیج دیا، تو صحیح چونکہ واجب ہے اور ترک واجب کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے، تو اب ان پر دم لازم ہے، اس کا دم ادا کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، ایک آفر دم ادا کریں گے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے باقی جو ہے وہ صحیح دوبارہ کی جائے گی نہیں کی جائے گی، ساکت ہوگی نہیں ہوگی، تو اس میں بہرحال اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صحیح ساکت نہیں ہوتی، صحیح بھی کرنے پڑے گی، دم بھی دیں گے اور صحیح بھی کریں گے جب بھی آئندہ جائیں گے تو، اور بعض علماء کی رائے یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب جب دم دے دیا تو اب جو ہے وہ صحیح ساکت ہوگا۔ ایک بہن نے خصوصی طور پہ میسج کر کے کہا تھا کہ آپ سے پوچھا جائے لائیو، آج کل مصباح ان کا نام ہے، آج کل کے باریک دوپٹے جو خواتین پہنتی ہیں شفون کے، تو ان میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر بال نظر آتے ہیں تو پھر تو بالکل یہ ستر عورت کی بنیادی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، ستر عورت کی بنیادی شرط پوری نہیں ہو رہی، ستر مانا ہوتا ہے ڈھانپنا اور عورت مانا جو ہے وہ ستر، تو جو ستر عورت چونکہ نماز کی شروط میں سے ہے تو شرط پوری کرنا بہرحال ضروری ہے، نماز کی شرط اگر پوری نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی، اگر شرط پوری
پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک. اور چونکہ عموماً یہ اس میں بال نظر آتے ہیں ہم منع کرتے ہیں. نماز کے لیے تو ویسے ہی الگ سے ایک دوپٹہ ہونا چاہیے بڑا, جس سے آپ پوری اچھی طریقے سے کور کریں اپنے جسم کو, اور ستر عورت کی تمام شروط پوری ہو رہا ہے. تو ویسے تو حتی الامکان ویسے بھی آپ ایسے ہی دوپٹے استعمال کریں تو اچھا ہے کہ جو اس طرح کور کرتے ہوں, لیکن کم از کم نماز کے لیے تو اہتمام بہرحال کریں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور آپ صوبیہ کہلوانا پسند کرتی ہیں نا, اس لیے میں شوق سے کہتی ہوں صوبیہ. تو اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ جنازے کے احکام کے حوالے سے ہم مزید کچھ ایپیسوڈ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.